بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ یہ قرآن پاک کی 20 نمبر صورت ہے۔ اس میں 135 آیات ہیں۔ سورہ طٰہٰ ان صورتوں میں سے ہے جن کے نام حروف مقطعات پر رکھے گئے ہیں۔ اس صورت کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے طٰہٰ سے ہوتا ہے اور اس مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے 8 میں سے 5 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی بیان فرمائی گئی ہے۔ جن صورتوں کے بارے میں حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا قدیم مال اور قیمتی اثاثہ ہے، ان میں سے ایک سورت طٰہٰ بھی ہے۔ صحیح بخاری 4739۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے واقعے میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی بہن سے سورہ طٰہٰ سے سورت کی تلاوت سنی تو ان کے دل میں گر کر گیا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سورہ طٰہٰ کا خلاصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے مدائن ہجرت فرمانے تک ہے۔ دوسرا مدائن سے صحرائے سینا کی طرف ہجرت ہے، اور تیسرا صحرائے سینا سے ہجرت کے بعد سے وصال تک کا دور ہے۔ آخر کے 3 رکوع میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں اور صفات کا ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مختصر تذکرہ ہے۔ آخرت میں نافرمانوں کے برے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا مقام و مرتبہ بیان کر کے اس سے منہ موڑنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ سورہ طٰہٰ کے آخر میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ کسی قوم کو اس کے کفر اور انکار پر فوراً نہیں پکڑتا بلکہ مہلت دیتا ہے۔ اس لیے حق والوں کو صبر کے ساتھ دین کی دعوت کا کام کرتے رہنا چاہیے اور حق کا انکار کرنے والوں کے معاملے میں جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم۔